السلام علیکم. محمد اظہر صدیق اپنے پروگرام پولیٹیکل ڈائریز کے ساتھ حاضر خدمت ہیں اور بہت بڑا اعلان کر دیا ہے عمران خان نے. نیا بیانیہ دے دیا ہے اور اسٹیبلشمنٹ کو واضح پیغام کیا دیا ہے. 5 ہائی کورٹ کے ججز تعینات ہونے جا رہے ہیں 26 نومبر کی. معاملات پہ تازہ صورتحال کیا ہو سکتی ہے؟ شہباز شریف کے ساتھ جو مسخرہ پن چل رہا ہے وہ آپ سمجھ لیجئے گا، اور آگے کیا چیزیں چلیں گی وہ آپ بہت جلد چیزوں سے واضح ہو جائیں گے. سب سے پہلی بات جو ہے میں رکھ لیتا ہوں کہ ذرائع کے مطابق 9 مئی کے کیسز میں جن کی سزائیں پوری ہو چکی ہیں ان کو معافی کے نام پر چھوڑ دیا گیا، بلکہ باقی لوگوں کے کیسز کو لٹکایا جائے گا اور معاملات کو ہائی کورٹ تک جانے سے روکا جائے گا. اچھا، اس کی بنیادی وجہ میں نے آپ کے سامنے ایک وجہ بتا دی تھی اور وہ بہت ضروری ہے آپ کو سمجھ آنے کے لیے. یعنی وہ کیا تھی بات؟ میں نے کہا تھا آپ کو، پھر میں بتاتا چلوں کہ یہاں ٹرائل جو ہے یہ ایڈمنسٹریٹو طرز کا ٹرائل ہے. ایک جوڈیشل آپ اس کو کہتے ہیں، لیکن جوڈیشل کے لیے جوڈیشل آفیسرز ہونے چاہیے. پھر اس کی ریمیڈی ہائر آرکی میں جوڈیشری ہونی چاہیے. یعنی اگر میجسٹریٹ نے کیا تو سیشن جج کے پاس، سیشن سے ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ. ایسا نہیں ہے یہاں پر. یہاں جو کہ اس کی آئینی حیثیت جو ہے وہ سپریم کورٹ میں پینڈنگ پڑی ہے اور سپریم کورٹ نے اس کی آئینی حیثیت ابھی دیکھنی ہے ایپلیٹ سٹیج کے اوپر. اب اگر آپ ہائی کورٹ آتے ہیں تو ہائی کورٹ کیسے اختیارات استعمال کریں گی؟ وہ تو کہیں گے یہ معاملات سپریم کورٹ کے اندر پینڈنگ پڑے ہیں. تو بڑی گمبھیر صورتحال ہے، اتنی آسان صورتحال نہیں ہے. یعنی اس کو اس کانٹیکس میں اس لیے بار بار اس میں جنرل ایمنسٹی کی بات کرتا ہوں. لیکن اب اس پہ جوڈیشل کمیشن اگر بن جاتا ہے تو پھر تو بہت سے سوالات اٹھیں گے اور ان سارے سوالوں کے جواب شاید ہم لوگوں کے پاس نہ ہوں. پھر بات ہوگی، پھر بات بہت دور تک جائے گی. لیکن یہ 9 مئی والا معاملہ اتنا گھمگیر ہے کہ یہ اتنی آسانی سے ہٹنے والا نہیں ہے پیچھے سے. یہ 3 نومبر کو جوڈیشل کمیشن سپریم کورٹ کے جو ہیں رجسٹرار آفس جو ہیں انہوں نے باقاعدہ جو ہے میٹنگز جو ہے نا شیڈیول وہ جاری کر دی ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے لیے ججز تعینات ہوں گے 17 جنوری 2025 کو. بلوچستان ہائی کورٹ کے بھی 17 جنوری کو. ہائی کورٹ جو سندھ ہے اس کا 23 جنوری کو، اور پشاور ہائی کورٹ کے 1 فروری کو، اور سب سے لیٹ جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ کے 6 فروری کو. یعنی 1 مہینے سے زیادہ عرصہ ہے جس میں ججز کی تعیناتی جو ہے آنے والے دنوں دیکھیں گے. اور جوڈیشل کمیشن کے اجلاس اس حوالے سے جو ہے وہ طلب کر لیے گئے. حکومت کے لیے صورتحال بڑی گھمبیر ہے اور آنے والے دنوں میں آپ دیکھیے گا. میرے پاس اس کا جواب نہیں ہے. یہاں عدالتیں اب ہیومن رائٹ ایشو بھی اٹھانے کے لیے خاموش ہو گئی ہیں. 184(3) میں اختیار ہی ایک طرح سے ختم کر دیا ہے سو موٹو نوٹس لینے کا. سندھ میں جو صورتحال تھی وہ سامنے آنی چاہیے تھی نا. سندھ میں تو باتیں بہت سی ہو رہی ہیں نا. وڈیری اور جاگیرداری کب ختم ہوگی؟ وہاں کے سیاستدان پولیس بھی ان کے غلام ہیں، یہ یاد رکھیے گا. ان پڑھ لکھے نوجوان مرزا کھوسوں کو بااثر لوگوں نے غیر انسانی تشدد کا نشانہ بنایا، آنکھیں نکال دیں. یہ اب ریکارڈ پہ آپ سارے اور پولیس نے کوئی ایکشن نہیں لیا. کون پوچھے گا؟ یہ ظلم یاد رکھیے گا، میرا رب نہیں برداشت کرتا ظلم. اس کا سوال تو پوچھا جائے گا. اب آگے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ایک اور جو تیر ان کا اپنا ہے، حمید گل کا بیٹا ہے جی، اپنے باپ کی لاج ہی رکھ لینی چاہیے، لیکن اب وہ بات تو کرتے ہیں نا. عبداللہ حمید گل کے مطابق محمد بن سلطان کے بھائی خالد بن سلمان جو ڈیفنس منسٹر ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے داماد کے دوست ہیں، اور خالد بن سلمان نے ان کو پاکستان کے قانونی معاملات سے دور رہنے کا بول دیا ہے. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جسے ٹھنڈ پروگرام ہو چکا ہے. مطلب پروگرام تو بڑھ گیا. میں تو نہیں ماننے والا اس بات کو، جو مرضی آپ کہہ دیں. دیکھیں اس کا مطلب کیا ہے. اسٹیبلشمنٹ بھی ڈری ہوئی ہے نا کہ کہیں ڈونلڈ ٹرمپ اس سارے معاملے میں نہ آ جائے. اگر سعودی گورنمنٹ کی اس میں اگر انوالومنٹ رکھ رہے ہیں اس کا مطلب کیا ہے کہ سیریس ایشو ہے نا. بھائی دیکھیں بات بڑی واضح ہے، کسی نے آنا یا نہیں آنا. انسانی حقوق کی بنیادی حقوق کے تحفظ کے لیے تو کسی کو آگے آنا ہے، اس کو تو نہیں آپ روک سکتے نا. اس کو تو آنے رہے، اگر وہ آگے بات کرنے میں کیا حرج ہے آپ کو تو اس سے ان معاملات میں. تو لیکن ایک بات وہ واضح آ گئی جو کہا تھا
کہ ٹرمپ کے آنے سے یہاں پر کانپیں ٹانگ رہی ہیں سیاسی گورنمنٹ کی اور انہیں بڑی پریشانی ہے اور اس کے لیے وہ بھاگتے پھر رہے ہیں کہ کس طرح سے اس کو روکا جائے. یہ ہے وہ بات جو ان کے گلے پڑنے والی ہے. میں عمران خان کے بارے میں جو عمران خان کا بیانیہ ہے بڑا واضح یہاں ساتھ بتاتا چلوں. انہوں نے عمران خان کا کوشش کروں گا بیک گراؤنڈ پہ اگر چل سکے. میں نے ٹیم کو کہا کوئی چیزیں ابھی آرگنائز ہو رہی ہیں. میرا موقف واضح ہے کہ پاکستان کے فیصلے پاکستان میں ہوں. یہ میں نے بات اس لیے جوڑی ہے کہ امریکی انتظامیہ کا پاکستان کے معاملات میں مداخلت ہم برداشت نہیں کریں گے. بنیادی حقوق کی خلاف ورزی پہ آواز اٹھانی ہے چاہے پوری دنیا میں ہو. یہ نہیں ہو سکتا کہ ظلم اور زیادتی ہو رہی ہو اور ہم خاموش بیٹھے رہے. انسانیت کی آواز اٹھانی ہے تو اس لیے وہاں تو آواز اٹھانی ہے. اور بڑا موقع واضح ہے عمران خان کا کہ پاکستان کے فیصلے پاکستان میں. عمران خان کو آپریشن رجیم چینج کے ذریعے آپ باتیں جو مرضی کرتے رہے. بڑے لوگ اٹھتے ہیں بڑی باتیں کرتے ہیں کہ جہاں عمران نے دیکھیں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر باتیں کی ہیں, ان کو بیک فٹ پہ لے گئے ہیں ان سب لوگوں کو اور ان کے لیے نیندیں, ان لوگوں کی جو نیندیں ہیں نا حرام کر دی ہیں. اور اس بیانیے نے جو ہے نا نئے بیانیے پر تباہی پھیر دی ہے. اس نئے بیانیے نے اسٹیبلشمنٹ کو بھی واضح پیغام اس میں دے دیا گیا جی, بڑا واضح طور پر یہ پیغام جو ہے وہ دے دیا. اور میں بات تو نہیں کرنا چاہتا لیکن یہ بات تو بڑی واضح ہے کہ شہباز شریف اس وقت اپنی او کے ساتھ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کے ہتھے چڑھ چکے ہیں. کوئی سالن میں نمک کم ہونے پر او کر رہا ہے اور تو کوئی بنٹیز اور کوکومو کے کم ہونے پر او کر رہا ہے. اور اب ہر جگہ کچھ ہونے جا رہا ہے. اور کھیل کے میدان میں او کے احتجاج سے سجیں گے. اسکول کے بچے بھی او کر کے احتجاج ریکارڈ کرائیں گے. شہباز شریف کو موجودہ حکومت دینے کا مطلب ذلت دینا ہی تھا تو ویسے ہی ذلیل ہونے کا ٹھیکہ لے کر حکومت میں آئے ہیں. یہ آپ سمجھ رہے ہیں بات کے نہیں, جو بات آپ تک آنے والی ہے آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ کیا حالات اور واقعات ہیں. سال 2024 اور 23 کے مقابلے میں BLA کی حکومت کی جانب سے دہشت گردی کے 119% اضافہ ہوا. 2024 میں BLA کی حکومت میں 225 اموات ہوئی. 2024 میں سیکیورٹی صورتحال 2024 کے لیول تک جا پہنچی. سال 2024 میں دہشت گردوں کے حملے کی تعداد 2014 یا اس سے پہلے کی سیکیورٹی صورتحال سے قابل موازنہ سطح تک پہنچ چکی ہے. TTP کے حملوں میں لگ بھگ 300 جگہ BLA کے حملوں میں 225 اموات ہوئی ہیں. ٹھیک ہے جی. اور تھنک ٹینک PISC کی رپورٹ, سوال یہ ہے کہ اس کے ذمہ دار, ان کے ذمہ داروں کو کب ملٹری کورٹوں تک لایا جائے گا, یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے. اور گنڈا پور کی سرجیکل سٹرائک آپ نے دیکھ لی ہے. انہوں نے بڑا ڈی چوکسانیہ حکومت کے لیے خطرناک صورتحال ہے, اس نے ساری چیزیں بتا دی. باہر آ کے جو کہی ہیں, اگر میری سوشل میڈیا ٹیم ان کا بیان یہاں چلا دے وہ, تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ علی مین گنڈا پور نے کیا کہا ہے. میں ریکویسٹ کروں گا, امید ہے کہ سوشل میڈیا ٹیم یہاں پر وہ ضرور چلا دے گی علی مین گنڈا پور کا بیان, تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ سرجیکل سٹرائک کیوں ہے. اور آخری بات ہے, یہ بڑی خوشی کی بات ہے اور ہمیں اس بات کا احساس ہے کہ پاکستان 8ویں بار اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا غیر مستقل رکن منتخب ہو گیا. پوری قوم کو مبارک ہونی چاہیے اس بات پہ. اقوام متحدہ کے عالمی فورم پر پاکستان پر بھرپور کردار ادا کرے گا. سلامتی کونسل کا رکن منتخب ہونا بلا شبہ پاکستان کی بڑی سیاسی اور سفارتی کامیابی ہے. دنیا بھر میں جب کوئی خاص طور پر حملے میں امن کے لیے پاکستان نے ہمیشہ بھرپور, پاکستان امن کے لیے, تو یہاں یہ بھی سوچنا پڑے گا کہ پاکستان کے اندر جو بے امنی ہے اس کو کیسے روکنا. سلامتی کونسل کی حالیہ رکنیت جو ہے نا وہ کلیدی حیثیت اختیار کرے گا. یہ ایک اچھی بات ہے, یہ پاکستان کے ساتھ جڑی ہے تو ہمیں بات یہ کرنی چاہیے اور کھل کر کرنی چاہیے. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم, اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.